بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مشرق وسطی میں امن ایک بار پھر دور ہوتا جا رہا ہے؟ مذاکرات رکے نہیں مگر کیا سمت کھو بیٹھے؟ اہم ملاقاتیں ہوئیں مگر کیا اصل فیصلے کہیں پیچھے رہ گئے؟ امن کی باتیں بہت ہوئیں لیکن کیا عمل بھی نظر آئے گا؟ سوال یہ نہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، سوال یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلے۔ مشرق وسطی میں امن جو ہے حقیقت یا صرف ایک خوبصورت دعویٰ ہے؟ بند کمروں کے پیچھے کیا فیصلے ہو رہے ہیں اور عوام بے خبر ہے؟ ملاقاتیں جاری ہیں، بیانات جاری ہیں، مگر کیا امن صرف الفاظ تک محدود ہے؟ کیا یہ مذاکرات امن لائیں گے یا ایک ترتل کی کہانی بنتے جا رہے ہیں؟ دنیا دیکھ رہی ہے، کیا مشرق وسطی ایک نئے موڑ پر کھڑا ہے یا وہی پرانی کہانی دہرائی جا رہی ہے؟ اسرائیل، لبنان جنگ بندی کمزور، حملے جاری ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فضائیہ حملے جاری ہیں، ان کے حزب اللہ کی جانب سے راکٹ فائرز کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں۔ ہزاروں افراد جو ہے وہ ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ امریکہ، ایران، امن مذاکرات غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ ایرانی وفد پاکستان سے بغیر کسی براہ راست امریکی ملاقات کے واپس۔ متوں کو مذاکرات نہ ہو سکے، پیش رفت جو ہے وہ رک گئی ہے۔ بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ میڈل ایسٹ میں امریکی فوجی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ خطے میں 3 امریکی ایئر کرافٹس جو ہے تعینات ہے۔ ایران پر دباؤ بڑھنے لگا ہے اور جنگی تیاریوں کا اشارہ بھی مل رہی ہے۔ فروری سے خطے میں کشیدگی جو ہے کوئی کھلی جنگ کی شکل اختیار کر لی، جو کئی مہینوں سے بڑھتی ہوئی بے چینی کے بعد ایک اہم موڑ ثابت ہو۔ ابتدا میں یہ محدود جرپے کی صورت میں تھا، لیکن جلد ہی ایک وسیع اور پیچیدہ تنازع میں تبدیل ہو گئی، جس نے نہ صرف خطے بلکہ عالمی توجہ بھی حاصل کی۔ تاہم اس تنازع کی جاری جڑیں اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ برسوں سے جاری سیاسی اختلافات، سیکیورٹی خدشات اور علاقائی فسادات کی کشمکش نے اس صورتحال کو جنم دیا۔ 28 فروری اس کہانی کا آغاز نہیں تھا، بلکہ وہ لمحہ تھا جب حالات نے شدت اختیار کی۔ اس کے بعد سے صورتحال مسلسل جو ہے وہ بدلتی رہی ہے۔ کشیدگی میں اضافہ ہوا، کہیں وقتی سکون نظر آیا، جبکہ پس پردہ سفارتی کوششیں بھی جاری رہی۔ ہر فریق نے اپنی پوزیشن کو مضبوطی سے بدلنے کی کوشش کی، چاہے وہ میدان میں ہو یا مذاکرات کی ٹیبل پر۔ عالمی طاقتیں خاص طور پر امریکہ کی شمولیت نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ان کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اب صرف علاقائی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اس کے عالمی اثرات بھی ہیں۔ اس طرح ایران جیسے ممالک بھی اس صورتحال کے رخ کو متاثر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب جبکہ اسلام آباد میں امن مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ لہمت تصادم سے بات چیت کی طرف جائے گا۔ ایک موقع بن سکتا ہے، لیکن اصل سوال اب بھی وہی ہے، کیا یہ مذاکرات مستقل امن کی طرف ایک سنجیدہ قدم ہے یا صرف جاری تنازع میں ایک عارضی بریک ہے؟ اس وقت دنیا کی نظریں اسلام آباد پر جمی ہوئی، جہاں اہم عالمی اور علاقائی طاقتیں ایک اہم مرحلے میں داخل ہو۔ امریکہ کا وفد جو ہے، ایران کے نمائندگان جو ہے اور دیگر جو افریق ہے، سب ایک میز پر موجود ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات واقعی مستقل امن کی طرف لے جائیں گے یا صرف ایک عارضی وقفہ ثابت ہوگا؟ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو ہمارا ساتھ دیں گے اس میں جناب کرنل عطا الرحمان صاحب راولپنڈی سے نے جوائن کیا ہے، تو ہم ان کو بھی دعوت دیں گے۔ ذرا ہمارا سسٹم کچھ نیا سا ہے یہاں پہ، تو السلام علیکم کرن صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں خاور صاحب؟ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ ان یور پروگرام۔ سامعین اور ناظرین کو آداب۔ اسلام آباد جو آپ تو بالکل محلے میں رہتے ہیں اسلام آباد میں، کیا مذاکرات کے لیے کوئی باقاعدہ طور پہ ان کی سیٹنگ دونوں ویکینڈ کی نہیں ہو سکی؟ کیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ ادھر؟ آج سارا دن ہم فالو کرتے رہے، کیونکہ کل رات کو تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے یہ ایران کے فارن منسٹر جو ہیں
عباس ارکچی اسلام آباد پہنچ گئے تھے اور کل رات تو انہوں نے آرام ہی کیا. صبح سے ہم سن رہے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں فارن منسٹری اسحاق ڈار سے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے. تو ڈیٹیل میں جو بھی ان کی نئی پرپوزلز ہیں وہ ان کو جانچا گیا ہے. ابھی تک کوئی چیز ریلیز نہیں ہوئی, ساری چیزیں ایبسولوٹلی سیکرٹ ہی رکھی گئی ہیں, کانفیڈینشیل ہیں, کوئی ایسی چیز باہر لیک نہیں ہو رہی ہے. لیکن ساری باقی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور شنیدیں ہیں, ان کے بارے میں باتیں کی جا سکتی ہیں. فی الحال وہ یہ وفد جو ہے وہ کیا ابھی رات کو اس نے سنا یہی ہے کہ یہ مسقط جا رہا ہے, تو ادھر سے امریکن جو ڈیلیگیشن ہے لیڈ بائی اسٹیو وڈکاف اور جیرڈ کوشنر ادھر آ رہے ہیں. تو ان کا بھی ابھی پتہ نہیں لگا کہ ادھر سے امریکہ سے وہ چلے ہیں کہ نہیں چلے ہیں. فلوریڈا سے انہوں نے چلنا تھا, تو ابھی تک ان کا بھی پتہ نہیں لگ رہا. لیکن یہاں یہ کافی لوگ امید افزا باتیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایرانین جو ہے یہ کافی کیا کہتے ہیں انہوں نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ شو کیا ہے اور کوئی سمجھوتے کی طرف رواں دواں ہے. تو امید لوگ کر رہے ہیں کہ عنقریب سمجھوتا ہو جائے گا. تو ابھی دیکھتے ہیں جو انہوں نے پرپوزلز دی ہیں ان میں کیا کیا چیزیں یہ ابھی دے کے گئے ہیں, جس میں مینلی تو ان کی جو 4 چیزیں ہیں انہی پہ ڈسکشنز ہونی ہیں, جن میں سب سے پہلے تو نیوکلیر کا ایشو ہے, پھر اسٹیٹ آف ہارمز کا ایشو ہے, اور تیسرا جو ہے وہ جو مختلف سینکشنز اور ان کے پیسے فریز ہوئے ہیں وہ چھڑوانے ہیں, جن کے بارے میں باتیں ہونی ہیں. تو وہ ابھی سارے ان پہ بارے میں مختلف چیزیں آ رہا ہیں. تو ابھی کوئی دیکھتے ہیں رات کو کیا پروگرس ہوتی ہے, کیا پتہ چلتا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ دونوں طرف سے چیزیں کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اسلام آباد میں ہونے والے جو حالیہ امریکی اور ایرانی رابطوں کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ جو سیز فائر ہے اس کو مستحکم کیا جائے اور ایک بات چیت کا فریم ورک اسٹیبلش کیا جائے. جو فریم ورک ہو اس کے اوپر پھر کیا کہتے ہیں ڈسکشن ہو اور اسی کے اوپر پھر آگے چل کے ایکارڈ. تو ابھی جو بھی ہوگا وہ اسی چیز کے اوپر چلنا ہے. ابھی ہم فوری طور پہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی کوئی ایکارڈ ہو جائے گا, تو یہ ہم میرے خیال میں بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہونے کی بات ہے. زیادہ تر تو آپ دیکھیں جتنے بھی یہ پیس ایکارڈز وغیرہ ڈسکشن بات چیت ہوتی ہے اس میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں اور باتیں کافی میٹنگز ہوتی ہیں, اس کے بعد جا کے کوئی کسی معاہدے پہ پہنچا جاتا ہے. تو صاحب کوئی باضابطہ تو مذاکرات نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہوئے, لیکن بیک ڈور جو ڈپلومیسی جو ہے اس کا بنیادی مقصد ہے کیا؟ دیکھیے جی, بیک ڈور ڈپلومیسی کا مقصد یہی ہے کہ جی جنگ سے روکا جائے اور سیز فائر جو ہے اس کو پکا کیا جائے جنگ بندی میں. تو وہ جو how you can ask for like the peace کہ اگر وہ آپ کا جو بلیک ہیڈ ہے امریکہ نے کیا ہوا ہے, اس نے وہاں پہ جو دنیا کی معیشت جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے, تو how you can have جنگ بندی مشکل ہو, اس پہ آپ کر سکتے ہیں. جب جو مین چیزیں ہیں, ایک تو بات آپ یاد رکھیں کہ 40 دن کی جنگ بہت بڑی ہوتی ہے اور اس میں پوری شدت کے ساتھ انہوں نے سارے اسلحے استعمال کیے, آرمامنٹ استعمال کیے. آج کی جو سٹڈی دیکھ رہے ہیں, کل سے جو کیا وہ نیو یارک ٹائمز نے شائع کی ہے یا ادھر وال سٹریٹ جرنل سے شاید آئی ہے, کہ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جناب امریکہ کے جو پہلے 48 آورز میں میزائل فائر ہوئے ہیں وہ اگر ان کو ریپلینش کیا جائے تو 13 سال لگیں گے, کیونکہ جو پیٹریوٹ میزائل ہے 1 سال میں 50 میزائل بنتے ہیں. تو آپ نے پہلے کیا کہتے ہیں 700 میزائل تو پہلے 48 گھنٹے میں ہی فائر کر دیے تھے. تو آپ یہ اسی طرح باقی جو آرمامنٹ ہیں وہ انہوں نے کتنے ایگزاسٹ کیے ہیں, تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہو جاتے ریپلینش. ابھی آپ امریکہ کو دیکھیں کہ ان کو
اگر یوکرین میں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا چائنا اگر اپنا کوئی اگریسو ڈیزائن دکھاتا ہے تائیوان کی طرف تو اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ کوریا میں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ادھر کیسے کریں گے؟ تو یہ اسی جو ان کے یہ آرسنل ہے اسی میں سے انہوں نے نکالنا ہے نا. تو وہ آلریڈی ڈپلیٹ ہو چکا ہے, کچھ جو ہے 50% کے قریب ہو گیا ہے, کچھ 30% ہو گیا ہے, کچھ 20% ہے. تو ان ساری چیزوں کو ان کو ریپلینش کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے ان کو ٹائم چاہیے. تو یہ تو نہیں کہ اسی کو وہ پرلونگ کر کے رکھیں. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اس جنگ کے خاتمے سے سب سے زیادہ خوش تو یہ روس اور چین ہی ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی یوکرین میں ان کے خلاف دیر از نتھنگ جو کہ یہ کیا کہتے ہیں زیلنسکی اس کے اوپر جس سے فائر کر سکے. نیٹو جو ہے وہ بالکل خاموشی سے بیٹھی ہے. تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے ادھر سے. اگر یہ ان جو انریچ یورینیم ہے ایران کا یہ ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے رشیا کا, تو اس پہ تو چیخے ماریں گے فردر یورپین کنٹریز جو ہیں. وہ کہیں گے یہ تو اور زیادہ ان کے پاس کیپیبلٹی آ گئی ہے ایٹم نیوکلیئر ویپنز کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس پہ ابھی یورپ اور امریکن یو ایس جو ہے وہ بہت زیادہ ورڈ ہے. تو اس لیے کوئی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو. ایرانینز کا اٹسیلف اپنا جو آپ نے دیکھیں ان کے سارے جو آرسنل میزائل اور ڈرون کیپیبلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری ایگزاسٹ ہو گئی ہیں, اور ان کے انفراسٹرکچر کو بہت نقصان پہنچا ہوا ہے. ان کی پاپولیشن جو ہے بہت زیادہ اس وقت ڈپرائیوڈ ہے بیسک کیا کہتے ہیں امیونٹیز سے. آج ایک خاص طور پہ میں دیکھ رہا تھا ایک بیان اس نے دیا ہے ان کے صدر مسعود پزشکیاں نے. اس نے پبلک کو ایڈوائز کیا ہے کہ جی انرجی کی کنورزیشن کریں. اگر آپ پہلے 10 بلب جلاتے تھے گھر میں تو 2 بلب سے گزارا کریں. تو ان کا اگر انرجی کی کنزرویشن پہ یہ اتنا زور دے رہے ہیں تو آفٹر آل ان کے ڈیمیجز ہوئے ہیں نا, تو وہ پھر آپ اب اپنے فردر ڈیمیجز کیسے رہیں؟ فی الحال تو وہ صرف اپنے اس وقت صرف نعرے بازی سے کام لے رہے ہیں نا, بڑکے مار رہے ہیں, بس یہ جو پوسچرنگ کر رہے ہیں اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی ڈیمانڈ جو زیادہ سے زیادہ منوا سکے. اور ان کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ بڑی کمزور پوزیشن میں, ٹرمپ بڑی کمزور پوزیشن میں. ٹرمپ کی اس پوزیشن سے وہ جلدی سے جلدی چاہتا ہے کہ میں اس جنگ سے باہر نکلوں. تو اس سے نکلنے کے لیے اب یہ ایران جو ہے وہ پس پشت کر رہا ہے, وہ ایک ڈیلے کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈیں اپروو کرانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. نہیں کرن صاحب, لیکن دونوں وفود کے آمنے سامنے نہ بیٹھنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی اصل وجہ ایرانینز کہتے ہیں کہ جی پچھلی بار ساری جب جے ڈی وینس آیا تھا تو بہت جلدی 21 گھنٹے میں بہت جلد کیا تیز پروگریس ہوئی تھی. اور جو وہ آیا تھا نا کیا کہتے ہیں ان کا باقر کاظم باغ جو تھا وہ جو اسپیکر ان کی پارلیمنٹ کا ہے وہ پورے اختیارات کے ساتھ آیا تھا کہ جی معاہدہ کر لے. وہ اپرچونٹی امریکنز نے لوز کر دی ہے. وہ جب بہت قریب تھے معاہدہ ہونے کے تو اس کو اچانک جے ڈی وینس کو کہا گیا کہ آپ علیحدگی میں بات کریں. وہ بات کرنے گیا ٹرمپ سے, جا کے اس نے بات کی ہے. اس کو کہا گیا کہ مذاکرات کو ادھر ہی چھوڑو اور یو کم بیک. اور اس پہ ایرانی بہت تلملائے ہیں کہ جناب اس نے کوئی ہمارے ساتھ بہت ڈسکرٹیس ہو گیا. پہلے سب کچھ معاملات جو تھے بڑے ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے, وہ باہر پریس کانفرنس کر کے جہاز میں بیٹھا اور چلا گیا. تو جو ان کو بہت برا لگا ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس بار ڈائریکٹ نہیں کریں گے, پہلے یہ ساری چیزیں انڈائریکٹ جو ہے پاکستان کے تھرو ان چیز کو سیٹل کرے گا تو پھر ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری. اور دوسرا وہ جو ایک اور انہوں نے جو سامنے جو سب سے بڑی لے کے آئے ہیں کیا کہتے ہیں اپنی, جس پہ انہوں نے پبلک کر دی اپنی ڈیمانڈ, وہ ہے کہ یہ جو سیج لے کیا گیا ہے ان مذاکرات کے بعد یہ بالکل ان کو قابل قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہم اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیں, باقی سارے ملکوں کے جو شپس ہیں وہ ادھر سے گزریں اور ہمارے شپس جو ہیں وہ نہ گزریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں, یہ پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے, اس کو سیج کو ختم کیا جائے, پھر ڈائیلاگ شروع. یہ اصولاً بات بھی تو یہ اس میں ایسے میڈییٹر جو ہے پاکستان کا کیا کردار ہے اس میں؟
یہ ساری جو بات چیت چل رہی ہے، پاکستان کا کیا کردار ہے ایز اے سالس؟ پاکستان میڈیٹر ہے، زیادہ کردار تو پاکستان کا ہے. ان کو ٹیبل پہ لانا، ان کو ان سے بات چیت کرنا، ان کی ڈیمانڈیں لینا، ان کی ہر چیز ایک دوسرے کو کنوے کرنا، یہ اور ان کو ویریس گارنٹیز لے کے دینا، یہ سب کچھ پاکستان کا کام ہے نا. تو پاکستان نے ابھی مسئلہ یہ ہے، پاکستان میڈیٹر اس طریقے سے کہ اپنی طرف سے وہ گارنٹی نہیں دے سکتا. گارنٹی اس کے لیے یا رشیا دے یا چائنا دے. تو وہ ساری چیزیں جو ہم ساری کی ساری پاکستان ان کے بیہاف پہ ان کو کر رہا ہے. اور خطے کے باقی ممالک جو ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہ ٹرسٹ کیا ہوا ہے، جس میں سعودی عرب اور باقی جو خلیج کے ممالک ہیں، وہ سارے کے ٹرکی وغیرہ اور یہ مصر، وہ سارے کے سارے پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان کو چائنا اور رشیا سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان ان سب کے بہاف پہ ان دونوں ممالک کے درمیان میڈیٹر بنا ہوا ہے. کرا صاحب، یہ جو ٹاک ہوئے ہیں اسلام آباد میں، وفود تو آپس میں نہیں مل سکے، لیکن ان رابطوں کا سب سے اہم جو ہے ایجنڈا کیا تھا آپ کے خیال میں؟ اس سے جوہری پروگرام ہے یا سیکیورٹی کے بارے میں بات ہے؟ خبر صاحب، ساری چیزیں اہم ہیں. ابھی پبلکلی جو پروناؤنس کیا جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ ایران کہہ رہا ہے کہ جی سیج کو لفٹ کرو اس اور اسٹریٹ آف ہارمز اب کھولتے ہیں، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہ جو نیوکلیئر ایشو ہے یہ سب سے ٹاپ پہ ہے، اس کو آپ ختم کریں، اس کو آپ اس کے بارے میں آپ سب سے پہلے اعلان کریں کہ ہم میزائل جو یورینیم ہے اس کو ہم ایٹامک ٹیکنالوجی ایٹامک بام کی نہیں بنائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے سب سے پہلے ہے، اور جو آپ کے پاس انریچ یورینیم ہے اس کی ڈسپوزل کریں. تو یہ دونوں کی پبلکلی یہی ڈیمانڈ ہے. باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے جو انہوں نے پوائنٹ دیے نہیں، لیکن آپ کے خیال میں کیا ایران نے کوئی نئی تجاویز پیش کی ہیں؟ اس جو ڈیلیگیشن ہے وہ تجاویز تو ہی ہیں، لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کے میں جو ابھی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں وہ لیک کرتے ہیں. جو پچھلی بار کانفیڈنس تھا اس کے بعد جو سٹیپس ہوئے ہیں اس نے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کو افیکٹ کیا ہے. اس میں جو سب سے اچھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ صرف لبنان والی ہوئی ہے. جب انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کھولی، امریکنز نے سیج نہیں اٹھایا، تو وہ اس نے ان کے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کو ڈیمیج کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو مختلف پوسچرنگ کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، اس کو ایران ایکسپٹ نہیں کر رہا. تو یہ مین چیزیں ہیں، باقی کوئی وائلیشن تو ہوئی نہیں سیز فائر کی، تو ایسی کوئی چیز نہیں. اب میں آپ کو بتا دوں یہ سب جو کچھ ہے، یہ میں نے کل بھی آپ کو اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ جو پوسچرنگ کی جا رہی ہے، جو سیج لے کیا گیا، جو شپس کیپچر کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے، جو مختلف سٹیجز پہ کیا کہتے ہیں فائرنگ کی جا رہی ہے، یہ سب کی سب پوسچرنگ ہے، ڈپلومیسی کا حصہ ہے. ڈپلومیسی میں سلو اینڈ اسٹیڈیلی سگنلنگ کی جاتی ہے، اس سے پھر جا کے اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ کیا مسئلے حل ہوتے ہیں. ڈپلومیسی بڑی سلولی اینڈ گریجول پروسیس ہے. ہم کیونکہ اس وقت بہت زیادہ سب لوگ بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہوئے میں، اور ہم اس سے بہت زیادہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جلدی سے یہ سارا مسئلہ ہو جائے، جو کہ اتنی جلدی نہیں ہونا، اس کو ٹائم لگنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ بڑی جلدی میں، تو وہ اگر زیادہ جلدی میں ہے تو اس کو ان اینی کیس یہ سیج اٹھانا پڑے گا، پھر جا کے یہ مسئلہ ہوگا. جتنی جلدی یہ سیج اٹھایا جائے گا اتنی جلدی یہ مسئلہ حل ہوگا. لیکن کرن صاحب، کوئی امریکہ کی طرف سے کیا کوئی نئی شرائط یا مطالبات سامنے آئے ہیں اس وقت؟ اس جو ڈیلیگیشن کوئی مطالبات سارے پرانے ہیں، کوئی نیا نہیں ہے، صرف ان کے ابھی پوسچرنگ ہو رہی ہے اور نہیں ہے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان سب سے ڈیڈ لاک اس وقت کس معاملے پر ہے؟ وہ جو سب سے زیادہ میں نے آپ کو بتایا، یہ سیج کا جو امریکہ یو ایس نے سیج لگایا ہوا ہے عربین سی پہ، امریکہ کے سارے جو ایران کے سارے جو شپ نیول موومنٹ ہے اس کو بلاک کیا ہے،
اور جو اسٹریٹ آف ہارمز پہ ایران کا جو سیج ہے یہی سب سے امپورٹنٹ بنا ہوا. یہ جس دن ختم ہو گیا اس دن آپ سمجھ لیں معاہدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں یا ان کی تجاویز کے نتیجے میں کوئی پیش رفت یا بریک تھرو کی کوئی امید آپ کے خیال میں پیدا ہوئی؟ جی اگر آئے ہیں یہاں وہ مذاکرات کے لیے آئے ہیں نا, تو مذاکرات اب اگر میڈیشن انڈائریکٹلی ہو رہی, ڈائریکٹلی فریقین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, تو انڈائریکٹ پاکستان کر رہا ہے. ابھی یہ اب اپنے جو عراقچی صاحب ہے رات کو مسقط چلے جائیں گے, تو کل کو امید ہے کہ امریکن ڈیلیگیشن ادھر پہنچ جائے گا. آج اگر صبح چلتا ہے تو وہ کل صبح 10-11 بجے تک پہنچ جائے گا. ابھی وہ دیکھتا ہوں کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے, اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ جی وہ ادھر پہنچ جائے. اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو امید لوگ یہ کر رہے ہیں کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو یہ جو عراقی جو ایرانی یہ فورن منسٹر ڈیلیگیشن لے کے آیا تھا, اس کا دوبارہ آنے کا چانس ہے ادھر, تاکہ معاہدے کو فائنل کیا جا سکے. کرن صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی میزبانی یا پاکستان کا کردار جو ہے اس کو عالمی سطح پر کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, ایک بات آپ یاد رکھیں کہ پچھلے سال جو آپریشن بنان المرصوص ہوا تھا, جو کہ 22 اپریل کو انڈین فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا, اس کے بعد 6-7 مئی کی رات کو پاکستان نے کیا جو انڈین نے آپریشن سندور کیا تھا, اس کے جواب میں ہم نے آپریشن مارکہ حق اور بنیان المرصوص کیے تھے. اس میں جو ہم نے فتح انڈیا کے اوپر حاصل کی تھی, اس نے پوری دنیا کو دنگ کر کے رکھ دیا کہ پاکستان کی ایئر فورس نے کون سی اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کی ہے کہ تمام اب دنیا دنگ رہ گئی ہے, کہ جس سے انڈین ایئر فورس جو 3rd لارجسٹ ایئر فورس ہے اس کو کمپلیٹلی آؤٹ پلے کر دیا تھا, آؤٹ وٹ کر دیا تھا. اور اس کے بعد سے پاکستان نے جو یہ ہارڈ اسٹیٹ کا ثبوت دیا ہے, اس پہ مختلف اوکیزنز پہ اس کے بعد پاکستان کا جو پروفائل ہے, پاکستان کا جو امیج ہے ورلڈ وائڈ, وہ بہت اونچا ہو گیا ہے. آپ یاد رکھیں کہ اس کے بعد جو پچھلے سال 12 دن کی یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تھی, اس میں بھی پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا, جو کہ سب نے ایکنالج کیا تھا اس کو, اور ایران نے خود ایکنالج کیا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کو خصوصی اہمیت دی یونائٹڈ اسٹیٹس نے, اور بار بار فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو امریکہ بلایا گیا اور کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ یہ ڈیفنس پیکٹ ہوا, اس کی بڑی اہمیت ہے, اور اس سے خطے کی ساری جو گلف اور یہ مڈل ایسٹ کی ساری جو صورتحال ہے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے, اور پاکستان ایک میجر پلیئر کے طور پہ سامنے آ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ اس ڈیفنس پیکٹ کے لیے اس میں ٹرکی, قطر اور ایجپٹ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں, جو کہ ایک میجر شفٹ ہوگی, اور اسلامک کنٹریز کا ایک نیٹو بن جائے گا, جس میں پیوٹ جو ہوگا وہ پاکستان کے ارد گرد ہونے کا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ جب جنگ ہوئی ہے, یہ جو اب 28 فروری سے شروع ہوئی, یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل نے جو ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے, اس میں جو بھی ڈپلومیسی ہوئی ہے اس کو ختم کروانے کے لیے پاکستان نے سب سے امپورٹنٹ رول کیا ہے پلے, اور جو پوری ورلڈ نے ایکنالج کیا. اور کیونکہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ اب تیسری جنگ عظیم کی طرف یہ ساری صورتحال جا رہی ہے, اس کو تیسری جنگ عظیم کو روکنے, اور جو دنیا کی پوری اکانومی میں اس جنگ کا افیکٹ ہوا ہے, کیونکہ اس خلیج سے 20 سے 25% ورلڈ کا تیل, گیس اور فرٹیلائزر ادھر سے جاتا ہے, اور کچھ منرل جو ریئر منرل ریسورسز ہیں وہ بھی ادھر سے جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے اب ختم ہو گئے. اس نے پوری دنیا کی اکانومی پہ افیکٹ ڈالا ہے, اور وہ جو لوگ ہیں وہ اب سارے
پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان، کیونکہ پاکستان کے اس وقت امریکہ، رشیا، چائنا اور ایران کے ساتھ سب سے اچھے تعلقات ہیں، تو اب پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کے درمیان ثالثی کروائے، میڈیشن کروائے، اور اس میڈیشن کی جو صورت میں ہی یہ اپریل کی 6 تاریخ کو یہ جنگ بند ہوئی، اس پہ لوگوں نے سانس لیا، اور اب لوگوں کے کافی چیزیں، لوگوں کو پوری دنیا سے پاکستان کے لیڈرشپ کو پیغامات آئے ہیں اور ٹیلی فون آئے ہیں کہ آپ اس کوشش کو جاری رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس جنگ کو جلدی سے جلدی ان میں ختم کروائیں۔ تو یہ پاکستان کا قصہ ہے، اور پاکستان کا وہ رول ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا امیج اور اس کا پروفائل انٹرنیشنلی بہت بڑھ گیا۔ کرن صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی طرف ایک اشارہ ہے؟ دوبارہ بتائیے کہ ذرا آواز آپ کی۔ میں نے کہا کہ کیا یہ ملاقاتیں، یہ وفود، اور پاکستان میں یا اسلام آباد کے اندر جو پیس ٹاکس ہم کہہ رہے ہیں، یا بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے، اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں کہ یہ کشیدگی جو ہے خطے کے اندر، اس کو کم کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل، اس میں بالکل آپ یہ کشیدگی ختم ہی ڈائلاگ سے، کشیدگی ختم ہی جو ہے نا، یہ جو دونوں لوگوں فریقوں کو جب آپ آمنے سامنے بٹھائیں گے، یہ جو ان کے مسائل ہیں وہ ختم ہوں گے، اور آپ دیکھیے گا یہ اس مہینے تو نہیں ہے، اگلے چند دنوں میں اس میں کافی پروگریس ہوگی، اور یہ کہتے ہیں جنگ کے جو بادل ہیں یہ چھٹ جائیں گے، اور امن اس خطے میں واپس آئے گا، اور لوگوں کے جو حالات ہیں وہ تمام دنیا کے حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے۔ اور اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں، اس جنگ کی نتیجے میں جو ورلڈ کا اوور آل کیا بیلنس ہے وہ شفٹ ہو جائے گا۔ اس میں جو امریکہ کا رول ہے دنیا کے باقی خطوں میں بڑا کم ہوگا، اور اسرائیل کا جو رول ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، چائنا کا رول بڑھ جائے گا، یورپین یونین کا رول بھی اپنے لحاظ سے وہ جو باقی خطوں میں کم ہوگا، اور جو رشیا ہے اس کا رول بھی بڑھ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے آلریڈی دیکھا ہے کہ انڈیا جو ہے بہت زیادہ مارجنلائز ہو گیا ہے، اس کا رول کافی جو ہے وہ کم ہو گیا ہے ریجن میں بھی اور ورلڈ میں بھی، اور وہ خود بھی اس چیز پہ ریلائز کر رہے ہیں، ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ اب دنیا کے باقی جتنے جریدے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کو کارنر کر دیا، اور اب پاکستان کا رول اس خطے میں بہت اوپر چلا گیا۔ جی، کرن صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل یا جو دوسری علاقائی طاقتیں جو ہیں ان مذاکرات سے متاثر ہو سکتی ہیں؟ اسرائیل کا جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کو اب بہت سختی سے کنٹرول کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے، ٹرمپ نے، اور لبنان کے ساتھ ان کا سیز فائر کروا دیا ہے۔ تو وہ ایران کی میجر ڈیمانڈ تھی کہ جی یہ اسرائیل جو یہ لبنان کو یہ کیونکہ پروکسی ادھر ہم ان کی حزب اللہ وغیرہ ان کی پروکسی تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہ سارے کا سارا جدھر جدھر ان کی پروکسی ہے وہ صحیح طریقے سے پیس ہو۔ تو وہ جو چیز ہے وہ بہت زیادہ اس کو کنٹرول کیا گیا ہے، اور اسرائیل کے سائز کو بھی کافی کٹ کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کیونکہ پاکستان کے ٹروپس اور جہاز جو ہیں وہ موو کر گئے ہیں کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہ سعودی عربیہ میں، جو بڑا کلوز ہے کیا کہتے ہیں اسرائیلی بارڈر سے، تقریباً 250 کلومیٹر بنتا ہے یا 200 کا بنتا ہے۔ تو پاکستان نے اپنے تمام جو میزائل ٹیکنالوجی بھی ادھر ٹرانسفر کیا جا کے ڈپلوائے کی ہے، تو اس سے اب ان کو کافی ڈائریکٹ تھریٹ ہوئی ہے پاکستان سے۔ تو امید ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی اگر یہی اسی طرح کا بیس انہوں نے جا کے قطر میں بھی بنا لیا، تو یہ دو میجر بیسز گلف میں اور سعودی عرب میں ہونے کی وجہ سے اس کا ایک امپیکٹ ڈفرینٹ قسم کا ہوگا۔ اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیے گا کہ ایران کا جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا اثر ہے، کیونکہ اس کے زیادہ تر اڈوں کو یہاں سے گلف سے ختم کر دیا جائے گا، تو اس کا اثر بھی ان ممالک پہ اس خطے میں کم ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا کل ایک ٹویٹ کی تھی ٹرمپ نے کہ ہم اگر ہم نے اٹیک کرنا ہے ایران کے اوپر تو ہماری بات ہو گئی ہے آرمینیا سے، اور آرمینیا کے ہم بیسز استعمال کریں گے اگینسٹ ایران۔
لیکن اس ٹویٹ کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا. یہ اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ وہ میرے خیال میں اس کی بات ایک ہی تھی کہ ٹرمپ کو ریلائز کرایا گیا تھا کہ اس سے جو مذاکرات کا ماحول خراب ہوگا، اس لیے آپ اس طرح کی ابھی بات مت کریں. کنر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے علاوہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مزید اقدامات ممکن ہیں؟ خیبر صاحب اس موضوع پہ ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے. مذاکرات میں ہوں گے تو صحیح کہ جنگی قیدی میرے خیال میں تو کوئی اتنے بنے نہیں ہیں جنگی قیدی دونوں سائڈوں سے. کوئی گراؤنڈ جنگی قیدی تو اس وقت بنتے ہیں جب کوئی ایک گراؤنڈ ٹروپس جو ہیں وہ انوالو ہوں. گراؤنڈ ٹروپس تو انوالو ہوئی نہیں ہیں. بارڈر ان کے لگتے نہیں ہیں آپس میں، اسرائیل اور ایران کے. تو سارا جو کچھ ہوا ہے وہ ایریل بامبنگ ہوئی ہے یا میزائل اور ڈرونز ہوئے ہیں. تو اس میں تو کوئی جنگی قیدی نہیں بنے ہوئے. آئی تھنک ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. خلیجی ممالک جو ہیں، فار ایگزامپل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، اس ممکن بہتری کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھیں گے یا موقع سمجھیں گے؟ کابر صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ جب ایران پر سے سینکشنز ختم ہوں گی، ان کے جو فنڈز ہیں، جو پیسے کے فریز کیے ہوئے ہیں، وہ ریلیز ہوں گے، تو آپ یاد رکھیں کہ وہ سارے جب دوبارہ ایران کے ہاتھ میں آئیں گے، ایرانی اکانومی جو ہے وہ ایک دم بہت بوم کرے گی. اور جو ان کی آئل پروڈکشن اپنے آپٹیمم پہ جائے گی، اوپن مارکیٹ میں جو تیل ان کا آئے گا، تو ایران میں تو پوری دنیا میں ایران آئل کی سپلائی بڑھ جائے گی اور آئل کی پرائسز نیچے آئیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایران کی ساری اکانومی اور اس چیز کا ایفیکٹ جب ایران کا تیل مارکیٹ میں آئے گا، تو ساتھ باقیوں کی کنزمپشن جو ہے وہ باقیوں کے جو تیل کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس میں کمی آئے گی. اور اس کا ایفیکٹ تو کیا یہ گلف ممالک پہ پڑے گا جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں. تو جب ریٹس نیچے آئیں گے تو ان کی آمدنی میں کمی آئے گی، اور جو انویسٹمنٹ ہے وہ ان کی طرف بھی، ایران کی طرف بھی شفٹ ہوگی. تو اس کا اوور آل پھر بیلنس آؤٹ ہوگا. تو میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیوچر ہے اس میں لوگوں کا جو کیا پاور بیلنس شفٹ ہونا ہے. کیا یہ گلف میں بھی اس کا ایفیکٹ پڑے گا اور اس کے پاور بیلنس شفٹ ہوگا. کوشچن یہ ہے سر، پاکستان کے بارے میں ایک مجھے کوشچن میرے ذہن میں آیا ہے کہ علاقائی سلامتی میں پاکستان کا کردار جو ہے ایک سہولت کار سے برکت ضامن تک کیسے پہنچ سکتا ہے ایسے گرانٹر؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے پاکستان اب اس خطے میں میجر پلیئر بن گیا ہے. وہ کیوں بنا ہے؟ وہ کیونکہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن گیا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو ہے وہی جب آپ دوسرے کنٹری کی سیکیورٹی کو اس کو کیا سیکیورٹی دیں گے تو وہ آپ کی طرف دیکھے گا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نے کیونکہ سیکیورٹی کے پیکٹ آپ کے ترکی کے ساتھ بھی، آذربائیجان کے ساتھ بھی، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی، قطر کے ساتھ، اور ایون باقی کنٹریز بھی چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن گیا. جب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن گیا تو ہر کوئی آپ کی طرف دیکھے گا. تو یہی چیز جو ہے پاکستان خطے میں بیلنس کریٹ کرے گی. اور جو باقی کنٹریز ہیں، ابھی جو سارک شارک تھا اس میں آپ دیکھنے ورلڈ بینک نے لیٹسٹ جو اپنا نقشہ مالیاتی لحاظ سے ایشو کیا ہے، اس میں پاکستان کو انہوں نے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے ساتھ وہ گریڈ کرنا شروع کر دی ہے. ان کے ساتھ اس کو شامل کر لی ہے. اب پاکستان جو یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز تھے، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ان کے ساتھ ایکویٹ نہیں ہوگا. یہ پور کنٹریز ہیں. پاکستان اب جو مڈل ایسٹ کی اکانومیز ہیں وہ بہتر ہیں، اس کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں ورلڈ بینک. تو اس چیز کا اس طریقے سے ایفیکٹ تو ہونا ہے. وہ انشاءاللہ پاکستان پہ بہتر حالات آئیں گے اور بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست جو تجارت کی کچھ چھوٹی سی ونڈو جو ہے، فار ایگزامپل از لائک میڈیسنس اور فوڈ، کھل سکتی ہے؟ پاکستان اور امریکہ کے نہیں، امریکہ اور ایران کے درمیان. دیکھیں یہ ساری جو وہ تو they would love to do، اگر حالات جو نارملائز ہو جائیں، نارملائز ہوں تو وہ تو سب سے پہلے چاہیں گے کہ جی
ادھر ہم امبیسی کھول لیں اور اپنی ٹریڈ ان کے ساتھ شروع کریں. دیکھیں وہ جو کنٹری ہے ایران, اس کی جغرافی اور ڈیموگرافی تو دیکھیں نا آپ جی بھائی, ادھر 10 کروڑ کا ملک ہے, اور ادھر ایک کنٹری جس کی جغرافیکلی اتنا زیادہ وہ ویل کنیکٹڈ ہے 13 کنٹریز کے ساتھ, اس کا بارڈر ہے گلف میں, پرشین گلف اور عربین سی کو ڈومینیٹ کرتا ہے, تو وہ تو اس کے ساتھ ہر کوئی ٹریڈ کرنا چاہے گا. تو یہ بات آپ یاد رکھیں, اس سے ذرا تو کافی ہر کوئی اسے ٹریڈ کرنا چاہے گا, امریکہ ڈیفینیٹلی ٹریڈ کرنا چاہے گا, لیکن سب سے پہلے حالات نارملائز ہوں, حالات نارملائز ہوں گے تو پھر وہ ٹائم کے ساتھ سب کچھ ہوگا. تو وقت جو ہے نا ہر چیز کا مرہم ہوتا ہے, وہی ساری چیزیں آہستہ آہستہ شروع کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب صاحب میرے خیال میں ہاں ٹائم ہو رہا ہے, 21:55 ہو رہے ہیں. چلیں ایک کوشچن کر لیتے ہیں کہ چلیں اس کوشچن کو رہنے دیتے ہیں, لیکن میرا کوئی کوشچن تھا چونکہ نیبر تھا ہمارا افغان, کیا افغان صورتحال پر تعاون جو ہے امریکہ اور ایران کو ایک میز پر لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ کون سی صورتحال کی, میں دوبارہ ذرا, کیا افغان کی جو صورتحال ہے, افغانستان کی جو صورتحال ہے, اس پہ کوآپریشن جو ہے وہ امریکہ اور ایران کو ایک میز پر لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ جی افغان صورتحال ایک سیپریٹ تھنگ ہے, اس کا جو ہے وہ اگر یہ ان دونوں اگر پاکستان کروا لیتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان پیچ ایکارڈ کروا دیتا ہے, یہ حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو افغانستان والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. وہ اس کے ساتھ اس کو آپ بھی ساری چیزیں ٹھیک کر لیں گے, ادھر سے جو انٹرفیئرنس ہے باقی سائڈ سے افغانستان میں کم ہوگا, تو پیس ادھر بھی پرویل کر جائے گا. بالکل درست بات ہے. لاسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ اگر بات چیت جو ہے کامیاب نہ ہوئی تو کیا what we are looking at, I mean کیا رزلٹ کیا ہے, نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی بات چیت اگر کامیاب, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہونی ہے, اگر نہیں ہوتی تو فوری طور پہ مجھے جو جنگ ختم لگتی بھی نہیں لگتی, اگر ہوا بھی تو پاز جو ہے منیمم 6 months کا ہوگا, اور اس کے بعد ہی کچھ جنگ ہوگی. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ اس ٹائم میں کچھ نہ کچھ بہتر رزلٹ نکل آئیں گے, اور اسرائیل کو بھی کا بھی بڑا نقصان ہوا, وہ امیڈیٹلی وہ بھی اندر سے چاہتا ہے کہ جی یہ کچھ ہمیں کیا وہ بریک مل جائے. تو یہ ذرا جو کیا کہتے ہیں, ان کو ڈائلاگ کو بھی سٹریچ کیا جائے گا, ڈیلے کیا جائے گا, اور ان دی مین ٹائم لوگ جو اپنے آپ کو دوبارہ ریکوپ کرنے کی, اپنی انرجیز کو, اپنے ساری صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اور پھر دوبارہ اگر جنگ کرنی پڑی تو پھر کچھ ٹائم کے بعد ہوگی, امیڈیٹلی میں نہیں سمجھ گئے. ٹھیک ہو گیا سر. اسی یہ ہے کہ امن جو ہے وہ ایک دن میں حاصل نہیں ہوتا ہے, اور لیکن ایسے مواقع جو تاریخ بدل سکتے ہیں. اسلام آباد کے مذاکرات بھی ایسا ہی ایک موقع ہے. آج کی گفتگو یہی ختم ہوتی ہے, مگر مشرق وسطیٰ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہے. جنگ بندی ہے مگر اعتبار نہیں, مذاکرات ہے مگر نتائج نہیں. سوال اب بھی وہی ہے, کیا یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکون ہے؟ ہم دیکھتے رہیں گے, آپ سوچتے رہیں گے. آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آپ کا اپنا میزبان خاور یوسف جو ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, کمنٹس دیجیے, شیئر کیجیے. اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.